السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرتے ہیں انوار شریعت کے ایک اور نئی سبق کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے آپ تمامی ناظرین کے بارگاہ میں ایک سوال ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے اور انتقال کہاں ہوا تھا؟ اس کا جواب آپ کمنٹ باکس کے اندر ضرور دیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں ایک اور نئی سبق کے بارے میں، قیامت کا بیان۔ سوال یہ ہے کہ قیامت کسے کہتے ہیں؟ جواب: قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ سور کیا ہوتا ہے؟ تو سور کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک سینگ کی شکل کی کوئی چیز ہے جس کے ذریعے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ تو جب وہ سور پھونکیں گے تو اس کی آواز سن کر کے ہر ایک آدمی اور تمام جانور مر جائیں گے، حتیٰ کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، پیڑ پودے، پہاڑ، ہر ایک چیز، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزیں ٹوٹ پھوٹ کر کے فنا ہو جائے گی۔ اور اتنا سور خطرناک ہوگا کہ خود حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے اور خود سور بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ قیامت آئے گی کب؟ تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قیامت جو ہے یہ محرم الحرام، جو اسلامک سال کا پہلا مہینہ ہے، اسی مہینے کی 10 تاریخ کو آئے گی، اور جو دن ہوگا وہ جمعہ کا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ تو نہیں معلوم کہ قیامت کس سن کے اندر آئے گی، اگرچہ تاریخ، دن اور مہینہ بتا دیا گیا ہے، لیکن اس کی نشانیاں کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں اب قیامت آنے والی ہے۔ تو قیامت کی نشانیاں کیا ہے؟ جواب: جب دنیا کے اندر گناہ زیادہ ہونے لگے اور حرام کاموں کو لوگ کھلم کھلا کرنے لگیں۔ پہلے کے دور کو اگر ہم دیکھیں تو لوگ حرام کام جب کرتے تھے تو چھپتے تھے اور اللہ کا خوف دلوں کے اندر آ جاتا تھا، تب جسم کپ کپانے لگ جاتا تھا۔ لیکن آج لوگ حرام کاموں کو کھلم کھلا کرتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ ماں باپ کو تکلیف دیں اور غیروں سے میل جول رکھیں۔ ہم دیکھتے ہیں آج اگر ماں باپ ہزاروں آواز لگائیں تو بیٹا اس کا جواب نہیں دیتا ہے، اور اگر دوست رات کے 12 بجے بھی کال کرے تو دوستوں کے لیے ہم حاضر ہیں۔ امانت میں خیانت کریں۔ امانت کو امانت کی طرح سنبھال کر کے رکھنا یہ ذمہ داری ہے، لیکن لوگ اگر امانت میں خیانت کرنے لگے تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے۔ زکوٰۃ دینا لوگوں پر گرا گزرے۔ دیکھتے ہی ہیں زکوٰۃ کا مال، زکوٰۃ نکالنا لوگوں کے لیے آج کل بہت دشوار ہو گیا ہے۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے علم دین پڑھا جائے۔ علم دین پڑھیں گے، ہر ایک گھر میں علم دین سیکھا جائے گا، لیکن اس کا جو مقصد ہوگا وہ ثواب یا فضیلت حاصل کرنا نہیں ہوگا، بلکہ دنیاوی مال کمانے کے لیے لوگ علم دین پڑھیں گے۔ ناچ گانے کا رواج زیادہ ہو جائے۔ آج دیکھتے ہیں ہر ایک گھر کے اندر ناچ گانے کا رواج ہو گیا ہے، چاہے شادی ہو، فنکشن ہو، چاہے کوئی بھی موقع ہو، ہر ایک موقع پر آج کل ناچ گانے کا رواج ہو گیا ہے۔ بدکار لوگ قوم کے پیشوا اور لیڈر ہو جائیں۔ جب ایسا ہو جائے کہ قوم کے اندر جو مین آدمی ہو، لیڈر ایسا آدمی کو بنایا جائے جو برا آدمی ہے، تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ چرواہے وغیرہ کم درجہ کے لوگ، جن کی معاشرے میں، سوسائٹی میں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، وہ لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں کے اندر رہیں گے، تو سمجھ جانا قیامت قریب ہے۔ تو یہ کچھ ایک نشانیاں ہیں جو اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کوئی آدمی قیامت کا انکار کر دے تو شریعت میں ایسے آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قیامت کا قائم ہونا یہ حق ہے، اور جو شخص قیامت کے آنے کا انکار کرتا ہے تو ایسا آدمی کافر ہو جائے گا۔